الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تصوف کے بارے میں، کہ جو شخص راہ تصوف میں آتا ہے اس میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاص والا، بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی اخلاق والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ پھر لوگوں کے لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس راہ پہ آئیں، یعنی جس سفر میں یہ بندہ سفر کر رہا ہے راہ تصوف کا، تو یہ چاہتا ہے کہ باقی تمام لوگ بھی اس میں سفر کریں۔ لیکن لوگ اس سالک کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ جو اچھے اخلاص کے ساتھ، اچھائی اور اچھے اخلاق کے ساتھ جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ تو سالک اس چیز سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اور لوگ میرے معاملات نہیں سمجھ پا رہے، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ سالک ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اس کے اندر معرفت اتر چکی ہے، اس کی ذات میں رب تعالیٰ کی معرفت اتر چکی ہے۔ اب اس کی باتوں کو کوئی عارف ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی اللہ کی ذات کا معرفت والا ہی سمجھ سکتا ہے اس سالک کی باتوں کو۔ پہلے اس کو اس راہ میں، اس سفر میں اس نے جن لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اس کو اصل کی طرف لے کر آئے گا، راہ تصوف کی اصل کی طرف وہ لے کر آئے گا، معرفت تک وہ لے کر آئے گا۔ پھر دیکھیں کہ وہ آپ کی باتوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے مخلوق سے خالق کی طرف سفر کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر اور باطن کو اپنانا ہے، اور جو اپنا لیتا ہے اس میں عاجزی اور انکساری ضرور نظر آئے گی، اور وہ شخص کبھی بھی بڑے دعوے نہیں کرے گا، نہ ہی اس میں کبھی تکبر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ راہ تصوف کا سفر شیخ کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ اس راہ میں اگر آپ شیخ کے بغیر سفر کریں گے تو اس سفر کو عبور کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور آپ حالت قبض میں پھنس جائیں گے۔ جب حالت قبض میں سالک پھنس جاتا ہے پھر اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، وہ خود سے بیزار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ تو اس وقت سالک اپنے شیخ سے رجوع کرے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے کلام کرے، ان کا مراقبہ کرے، تو انشاءاللہ وہ اس کیفیت سے نکل جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ راہ سلوک میں وہ بندہ سفر کرے جو ذہین ہو، حساس ہو اور باریک بینی سے دیکھنے والا شخص ہو۔
وہ شخص اس میں سفر کرے، اور جب اس پر حالت طاری ہو تو وہ اپنی حالت کو سمجھ سکتا ہو اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس کو عرض کر سکتا ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توجہ اپنے اس سفر میں رہتے ہوئے بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں چلو یار ہے جیسے ٹھیک ہے چلتے رہو. ایسا نہیں ہے. آپ نے جب اس راہ تصوف کے سفر میں آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ نے ہر ایک چیز کا احساس کر کے چلنا ہے. نہیں تو ذہین لوگ بھی جب حالت قبض ان پر طاری ہو جاتی ہے تو تب اس کو جو ہے اس چیز کا معلوم ہوتا ہے، پھر اپنے شیخ سے رجوع کرتا ہے. رب عز و جل مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں رب عز و جل ہمیں کسی بھی ایسی کیفیت میں، قبض کی کیفیت میں اپنے توفیق اور اپنے علم سے اس معاملات سے نکل کر اگلے معاملات میں پہنچائے. آپ تمام احباب کے لیے دعا ہے کہ ہماری جو بھی کیفیت اس راہ تصوف کے سفر میں طاری ہوتی ہے تو ہمیں صحیح کامل شیخ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں نماز اور وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.